ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فاطمہ عطر والا، ایڈیٹر بزنس اینڈ فائننس اینڈ ہوسٹ ہیں وہ ہماری. بھائی ان کا جو شو ہے آل تھنگز منی، پیسے پہ بات کرتی ہیں وہ. جی فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ آپ کا نام عطر والا نہیں، فاطمہ پیسوں والا ہونا چاہیے. پیسوں پہ بات کرتی ہیں نا بھائی. ہم لاسٹ ٹائم بھی جب آپ آئی تھیں اور اس سے پہلے بھی جب بھی کبھی آپ آتی ہیں، آپ اتنا اچھے سے ایکسپلین کرتی ہیں ہر چیز کو. تو میں قاسم سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی ٹاپک آتا ہے جو پیسوں کے حوالے سے ہے یا اکانومی کی ہے یا کچھ وار شور، میں کہتی ہوں فاطمہ کو بلا لیں، کیونکہ فاطمہ ایک پراپر ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ چیز کو ایکسپلین کرتی ہیں اور اتنے سادہ زبان میں کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ذرا ٹیکنیکل فارم میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ویورز کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. تو آپ نا بڑا سادہ الفاظوں میں ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ بیان کرتی ہیں، لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. ابھی جو ہم بات کرنے لگے ہیں وار کے، جو آپ کو بتائیے کہ کیا حالات چل رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل اس وقت کہاں کھڑے ہیں تو وہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ، کیونکہ ہر روز ایک ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر انفارمیشن آتی ہے، ہر گھنٹے کے حساب سے کہیں کوئی ٹرمپ آ کے کوئی بیان دیتے ہیں، پھر وہ اپنے ہی بیان سے مکر جاتے ہیں، پھر وہ تیسرا بیان دیتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں وہ میں کیا ہی بولوں ابھی. لیکن یہ کہ ہم خود بھی ابھی کنفیوزڈ ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ وار ابھی اس وقت کہاں کھڑی ہے اور پاکستان پہ اس کا کتنا امپیکٹ آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. امپیکٹ تو تب سمجھ میں آئے گا نا جب پتہ چلے گا کہ وار کب ختم ہونے والی ہے. آج بھی جو ابھی ریسنٹلی آئی تھنک کچھ دیر پہلے ہی جو ٹرمپ کا بیان تھا اس میں یہی تھا کہ آئی تھنک دا مارکیٹس وere ایکسپیکٹنگ کہ وہ کہے گا اب ہو گئی ہے جنگ. انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم کو بام ٹو دا اسٹون ایجز اس طرح کی کوئی بات کی ہے. تو فورن دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس گری ہیں، آئل پرائسز اوپر جا چکی ہیں واپس، اور لوگ اس طرح کی بہت باتیں کر رہے ہیں کہ $200 تک آئل چلا جائے گا جو کبھی نہیں گیا ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ از اے بٹ، مجھے نہیں لگتا اتنا اوپر جائے گا. مجھے اس لیے نہیں لگتا کیونکہ یو ایس اے کے اندر بھی $4 آئل جو ہے، جو ان کی گیسولین پرائسز ہیں وہ اوور $4 جا چکی ہیں. نو کنگز کا مارچ ہو چکا ہے. دیر از اے لاٹ آف پش بیک اگینسٹ ٹرمپ ان دا یو ایس. تو اس کو بھی ایک آف ریمپ چاہیے. وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں چھوڑ دوں گا جنگ، میں نیٹو بھی چھوڑ دوں گا، میں اسٹریٹ آف ہارمز بھی چھوڑ دوں گا، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے. So I think in that circumstance I don't think کہ $200 تک جا سکتا ہے. In fact I think ایران نیگوشیٹ کر کے یہ کر سکتا ہے کہ دیکھو سب کچھ تو اڑا دیا ہے، اب سینکشنز ہٹاؤ، ہمیں بینکنگ چینلز کا حصہ بناؤ. تو اگر ایران کے پاس سینکشنز ہٹ گئے، وہ بینکنگ چینلز کا حصہ بن گیا، تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، بیکاز ایک بہت بڑی آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہمارے نیکسٹ ڈور ہوگی. اور ایران سے ویسے بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ابھی ہم لوگ میڈیٹرز بھی ہیں. پر مور امپورٹنٹلی بہت اسمگلنگ ہوتی ہے ایران سے، بہت زیادہ. ابھی بھی آئل کی اسمگلنگ چل رہی ہے. اگر آپ بلوچستان جائیں تو وہاں پر سب کچھ ایرانین ملے گا، پاکستانی نہیں ملے گا. تو اگر ایران بیکمس پارٹ آف دا بینکنگ چینل، گیس ہے، آئل ہے، اس سب سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے نا کہ وار کی وجہ سے پاکستان میں سونے کے ریٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پیٹرول کے ریٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میرے پاس آیا تھا کہ تقریباً 5 لاکھ روپے پر تولہ. تو اگر کوئی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو کہاں ہم کھڑے ہیں، ہم کس ببل میں رہ رہے ہیں اور کیا ہوگا. اتنا انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے ایوری تھنگ. اسٹاک کبھی ایک دم ادھر، کبھی ایک دم ادھر، سونا کبھی ادھر، کبھی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ. ہم کس طرح سے چیزوں کو مینیج کریں اس صورتحال میں؟ ابھی تو گولڈ پرائسز گلوبلی گر رہی ہیں. گولڈ پرائسز اس لیے انکریز ہوئی تھی کہ جو سینٹرل بینکس ہیں، ہم لوگ جو لیتے ہیں وہ تو چننا 1 تولہ 2 تولہ زیادہ سے زیادہ لے لیا، اگر لے لیا ایک گرنی لے لی. پر جب سینٹرل بینکس لیتے ہیں وہ تو ٹن کے حساب سے لیتے ہیں. اور چائنا اسپیشلی انہوں نے بہت گولڈ بائنگ کی تھی. بس تھا کہ ڈالر اپنی ویلیو کرو ہو جائے گی اس کی. تو اسٹیٹ بینکس دنیا بھر کے جو